جئنا للدعوة لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ آج کی اس درس میں انشاءاللہ دو صورتوں کی مختصر تفسیر بیان کی جائے گی، سورۃ القدر اور سورۃ البینہ۔ تو سب سے پہلے سورۃ القدر کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کی تفسیر کی جانب آئیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر کے اندر نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر، جو کہ ایک چھوٹی سی سورت ہے، سال کی راتوں میں سے ایک رات کی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بیان فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے جس کے اندر قدر کی رات نہ ہو تو ان راتوں سے بہتر لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے، شب قدر ہے، اور اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، جو کہ مبارک رات ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ پہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے۔ تو یہ لیلۃ القدر یہی مبارک رات ہے، اور یہ مبارک رات رمضان کے مہینے کے اندر ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت سورہ بقرہ کی اس آیت سے ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور دوسرے مفسرین اس کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک بارگی قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر بیت العزہ کے اندر نازل فرمایا، پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وقتاً فوقتاً نازل فرمایا۔ حسب ضرورت 23 سال کی مدت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو قرآن مجید کو نازل کرنے کے لیے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی خود ہی جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی اس کے اندر عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لما حضر رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ مبارک مہینہ ہے۔ افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اس کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں
اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ الشیاطین، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کے اندر ایک رات ہے جو کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے. من حرم خیرہا فقد حرم، جو انسان اس رات کی برکت سے اور اس کی بھلائی سے محروم ہو گیا وہی واقعی محروم ہے. رواہ النسائی، اس کو امام نسائی نے بھی روایت کی. تو جب یہ رات اتنی زیادہ اہم ہے کہ اس ایک رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، تو اس رات کے اندر عبادت کرنا اور ثواب کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ قیام کرنا، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے لیلۃ القدر کے اندر ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اس رات کے اندر جو خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس دنیا کے اندر نازل فرماتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور اسی طرح سے روح یعنی جبریل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کے احکام کو لے کر نازل ہوتے ہیں. اس کے اندر یعنی اس رات میں جو فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے، اس کی برکت کی وجہ سے، یعنی ان کی کثرت کے ساتھ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کی برکت کی وجہ سے، اور فرشتے جو ہے برکت اور رحمت کو لے کر نازل ہوتے ہیں. جس طریقے سے فرشتے جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت نازل ہوتے ہیں، اور جب ذکر کے حلقے ہوتے ہیں تو وہاں پہ نازل ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے طالب علموں کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں ان کی تعظیم کے طور پہ. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر بھی فرشتوں کو نازل کرتا ہے، کیونکہ یہ رات رحمت اور برکت کی رات ہوتی ہے. تو اس رات فرشتے کثرت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں. اور روح سے مراد، یعنی جیسا کہ مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ روح سے مراد جبریل علیہ السلام بھی ہے، یعنی صرف عام فرشتے ہی نازل نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس رات کی اتنی اہمیت ہے کہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام بھی اس رات کو نازل ہوا کرتے ہیں. من کل امر، یعنی یہ ہر طرح کے امر کو لے کر، ہر طرح کے حکم کو لے کر یہ لوگ نازل ہوتے ہیں. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے. یعنی شیطان کسی بھی طرح کے شر کو عام نہیں کر سکتا، بلکہ اور کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں دے سکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو سلامتی کی رات بنائی ہے. اور اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال کے فیصلے کو کرتا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ سارے کے سارے مضبوط فیصلے اسی رات لیے جاتے ہیں. اور یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے. سلام حتی مطلع الفجر، فجر یعنی فجر طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی کی رات ہوتی ہے. تو اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، سلام حتی مطلع الفجر کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ فرشتے اس رات ان بندوں کے اوپر جو کہ مسجد کے اندر آتے ہیں اور آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان بندوں کے اوپر فجر طلوع ہونے تک ان کے اوپر سلام کرتے رہتے ہیں. تو یہ پوری کی پوری رات سلامتی کی رات ہوتی ہے، اور اس کے اندر شیاطین کی کوئی چال نہیں چلتی، اور اسی طریقے سے وہ لوگوں کو کسی بھی طرح کی بڑی تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو یہ رات، اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی کی رات بنائی. اور اس رات کو جو کہ قدر والی رات ہے، اس کے سلسلے میں یعنی مختلف احادیث کے اندر اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے. اور یہ ہے کہ یہ قدر والی رات کون سی رات ہوتی ہے، کیا آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یا اس کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، یا یہ ہے کہ
یہ ایک کوئی مخصوص رات ہے اور ہر سال وہی رات جو ہے قدر کی رات ہوتی، یا یہ ہے کہ یہ رات ہر سال بدلتی رہتی ہے، یعنی کسی سال 21 تاریخ کو ہوتی تو کسی سال 23 کو، تو کسی سال 25 کو، تو کسی سال 27، تو کسی سال 29۔ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں، اور ان روایتوں کا نچوڑ یہاں پہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس رات کی تعین اور اس کی علامت کے سلسلے میں عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر فی العشر البواقی، کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کی راتوں میں سے آخری 10 راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ من قامہن ابتغاء حسبتہن فإن اللہ یغفر له ما تقدم من ذنبہ، اور جو انسان بھی اس رات کے ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پچھلے اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی لیلۃ وتر، اور یہ طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے، یعنی 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات، ان راتوں میں جو ہے یہ لیلۃ القدر ان میں سے کسی ایک رات کے اندر ہوتی ہے۔ اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان امارت لیلۃ القدر انہا صافیۃ بلجہ، اور اس کی نشانی ہے کہ یہ رات بالکل صاف ہوتی ہے، کأن فیہا قمرا ساطعا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس کے اندر چاند چڑھا جا رہا ہے، ساکنۃ ساجیہ، اور یہ رات جو ہے ٹھہری ہوئی ہوتی ہے، ساکن ہوتی ہے، لا برد فیہا ولا حر، نہ تو اس کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، ولا یحل لکوکب یرما بہ فیہا حتی یصبح، اور اس کے اندر کسی ستارے کو توڑ کر مارا نہیں جاتا، وَإِنَّ أَمَارَتَهَا أَنَّ الشَّمْسَ صَبِيحَتَهَا تَخْرُجُ مُسْتَوِيَةٌ لَيْسَ لَهَا شُعَاع، اور اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی صبح جو سورج نکلتا ہے اس کے اندر شعاع نہیں ہوتے، یعنی اس کے اندر تپش نہیں ہوتی ہے، مثل القمر لیلۃ البدر، جس طریقے سے 14ویں کے چاند ہوتا اسی طریقے سے جو ہے اس کی صبح میں سورج بھی نکلتا ہے۔ ولا یحل للشیطان ان یخرج معها یومئذ، اور اس دن شیطان جو ہے وہ یعنی جس طرح سے باقی دنوں کے اندر جب سورج نکلتا ہے تو شیطان بھی اپنی سینگ کو لا کے سورج کے پاس کر دیتا، اپنے دونوں قرنوں کو لا کر، چوٹیوں کو لا کے سورج کے پاس کر دیتا ہے، تو اس طریقے سے شیطان اس دن نہیں کر پاتا، اور یہ صحیح اسناد ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یعنی سنن ابو داؤد کے اندر یہ روایت کی ہے کہ اس باب کے تحت باب بیان ان لیلۃ القدر فی کل رمضان، کہ لیلۃ القدر جو ہے صرف ایک رمضان کے اندر نہیں بلکہ ہر رمضان کے اندر لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہوتی۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ حدیث ذکر کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اسمع عن لیلۃ القدر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا اور میں اس وقت سن رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قدر کی رات کے بارے میں سوال کیا گیا، فقال ہی فی کل رمضان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رمضان کے اندر یہ رات ہوتی ہے۔ وہذا اسناد رجالہ ثقات، اور اس سند کی یعنی اس کی سند کے اندر جتنے بھی راوی ہیں، بیان کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب ثقہ ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر ابو داؤد نے جو ہے اس کو موقوف قرار دیا ہے کہ یہ موقوف ہے عبداللہ ابن عمر کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے لیلۃ القدر سے متعلق، وہ کہتے ہیں کہ اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر الاول من رمضان واعتکفنا معه، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر پہلے 10 دنوں کے اندر آپ نے اعتکاف کیا اور ہم نے بھی اعتکاف کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرے عشرے کے اندر اعتکاف کیا، فاعتکف العشر الاوسط فاعتکفنا معه، یعنی دوسرے عشرے کے اندر انہوں نے اعتکاف کیا اور ہم نے دوسرے عشرے کے اندر بھی اعتکاف کیا۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان الذی تطلب امامک، یعنی جبریل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ جس چیز کو آپ طلب کر رہے ہیں وہ آپ کے آگے ہے، یعنی
ابھی اس عشرے کے اندر نہیں بلکہ اس کے بعد والے عشرے کے اندر جو ہے لیلۃ القدر ہے، یعنی اس کے بعد میں لیلۃ القدر، تو بیچ والے عشرے میں بھی انہوں نے قیام کیا۔ پھر اس کے بعد میں جب دوسرا عشرہ ختم ہوا تو پھر جبریل علیہ السلام 20 کی صبح آئے، دوسرا عشرہ یعنی ختم ہونے کو تھا کہ 20 کی صبح پھر جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ الذی تطلب امامک، کہ وہ قدر کی رات جسے آپ طلب کر رہے ہیں وہ آپ کے آگے ہے، یعنی پہلے عشرے میں بھی نہیں اور دوسرے عشرے میں بھی نہیں بلکہ تیسرے عشرے میں۔ ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا صبیحۃ 20 من رمضان، 20 کی صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان اعتکف معی فلیرجع فانی رأیت القدر وانی انسیتها وانها فی العشر الاواخر فی وتر، کہ جس نے بھی میرے ساتھ اعتکاف کیا وہ لوٹ آئے کیونکہ میں نے لیلۃ القدر کو دیکھ لیا ہے اور پھر مجھ سے اسے بھلا دیا گیا، اس کا علم بھلا دیا گیا، اور یہ آخری 10 راتوں کے اندر ہے، آخری 10 راتوں کی طاق راتوں کے اندر ہے۔ وَإِنِّي رَأَيْتُ كَأَنِّي أَسْجُدُ فِي طِينٍ وَمَاءٍ، اور میں نے یہ دیکھا کہ ایسا کہ اس رات کی صبح میں مٹی اور پانی کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں۔ وَكَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ جَرِيدًا، صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا چھت جو تھا وہ کھجور کی ٹہنیوں کا تھا، جریداً من النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءته قزعة فمطرنا، اور آسمان کے اندر بدلی نہیں تھی لیکن اچانک سے جو ہے بدلی اٹھی، بادل کے ٹکڑے آئے اور پھر اس کے بعد میں بارش ہوئی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، حتی رأیت اثر الطین والماء علی جبہہ، اور میں نے مٹی اور پانی کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر دیکھا۔ تصدیق رؤیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا اس خواب کی تصدیق کے اندر یہ ساری چیزیں ہوئیں، اور میں نے یعنی مٹی اور پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر دیکھا۔ اور ایک روایت کے اندر مزید یہ اضافہ ہے کہ فی صبح 21، کہ یہ 21ویں کی رات تھی، یعنی 21ویں کی رات کی یہ صبح تھی۔ اخرجہ فی الصحیحین، اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بھی روایت کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا الْحَدِيث أَصَحُّ الرِّوَایَاتِ، یہ لیلۃ القدر سے متعلق جو روایتیں وارد ہوئی ہیں ان میں یہ سب سے صحیح ترین حدیث ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 23 کی رات ہے، اور اس سلسلے میں عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 25 کی رات ہے، اور اس سلسلے میں صحیح بخاری کی روایت سے اس کی یعنی تائید ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اسے رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، فی تاسعۃ تبقى، یعنی جب 9 راتیں باقی ہوں یعنی 21 کی رات، اور فی سابعۃ تبقى یعنی 23 کی رات جب 7 راتیں باقی ہوں یعنی 23 کی رات، فی خامسۃ تبقى جب 5 راتیں باقی ہوں یعنی 25 کی رات، تو ان راتوں کے اندر تلاش کرو۔ تو اس کے اندر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 کی رات کا بھی تذکرہ کیا، اور اکثر مفسرین نے یہی تفسیر کی ہے کہ یہ رمضان کی آخری 10 راتوں کی طاق راتوں کے اندر موجود ہے، اور اس یعنی حدیث کی تفسیر یعنی اس حدیث کی وضاحت اکثر لوگوں نے یہی کی ہے، محدثین نے یہی کی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے 21 یعنی 23 اور 25، اور بعض لوگوں نے اس کا مطلب جو ہے اس کے برعکس کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یعنی 22، 24 اور 26 ہے۔ تو اس طرح سے الگ الگ یعنی لوگوں کی تفسیر ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے اس سلسلے میں راجح قول یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مقصد 21، 23 اور 25 کی رات ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 27 کی رات ہے، لیلۃ القدر جو ہے 27 کی رات کو ہوتی ہے۔ اور اس سلسلے میں امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر ابی بن کعب سے یہ روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا لیلۃ 27، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 27 کی رات ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بات بھی آئی ہے کہ یعنی 27 کی تائید کے اندر ابی بن کعب سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ انہوں نے کہا
اور امام احمد کہتے ہیں کہ زر جو ہے یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے سوال کیا اور ان کو میں نے کہا کہ ابا المنذر ان اخاک ابن مسعود، کہ آپ کے بھائی یعنی رشتے کے بھائی نہیں بلکہ اسلامی بھائی عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، کہ جو انسان پورے سال قیام کرتا رہے گا تو اسے یقیناً یعنی لا محالہ لیلۃ القدر اسے حاصل ہو جائے گا۔ تو ابی بن کعب نے کہا کہ یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کرے، لقد علم انہا فی شہر رمضان، ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے، وانہا لیلۃ 27 اور یہ 27 کی رات ہے، ثم حلف، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے قسم بھی کھائی، قلت وکیف تعلمون ذلک، تو زر کہتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلتا؟ تو انہوں نے کہا بالعلامہ او بالآیۃ التی اخبرنا بها، یعنی اس کی نشانی کے ذریعے سے جو نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی کہ تطلع ذلک اليوم لا شعاع لها یعنی الشمس، یعنی اس صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس کے اندر تپش نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 29 کے اندر ہے، یعنی مختلف روایتیں ہیں، بعض روایتوں کے اندر یہ تعین آئی ہے کہ یہ 21 کی رات ہے، بعض کے اندر 23 کی رات ہے، بعض کے اندر 25 کی رات ہے، بعض کے اندر 27 کی رات ہے، اور 27 کی تائید میں اور بھی کئی ایک روایتیں آئی ہیں، اور بعض کے اندر یہ بات آئی ہے کہ یہ 29 کی رات ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا کہ امام احمد نے عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر، آخری 10 راتوں کے اندر اسے تلاش کرو، فإنها فی وتر 21، اس لیے کہ یہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں، یعنی 21 میں، 23 23 25 25 27 27 29 29 اور فی آخری لیلہ، یا اس کی آخری رات کے اندر ہے۔ تو اس طریقے سے اس روایت کے اندر 29 کا بھی تذکرہ آیا ہے۔ ایک اور دوسری روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، امام احمد نے اسے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا انہا لیلۃ 7 او 29، یہ 27 یا 29 کی رات ہوتی، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَى، اور اس رات زمین کے اوپر فرشتے کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اسی طرح سے امام ترمذی نے ابو قلابہ سے جو روایت کی ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ انہا تنتقل، یعنی لیلۃ القدر تنتقل فی العشر الاواخر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر سال کسی ایک ہی رات کے اندر قدر کی رات ہوتی اور کوئی ایک ہی رات لیلۃ القدر ہے، بلکہ ہر سال جو ہے یہ رات بدلتی رہتی ہے، کسی سال 21 ہے تو کسی سال 25 ہے تو کسی سال 23 ہے تو کسی سال 27 ہے تو کسی سال 29 ہے، اور یہی قول اکثر علماء کرام کا ہے۔ بہرحال جس نے آخری 10 راتوں کے اندر جس نے قیام کیا یقیناً اس نے ہر حال میں لیلۃ القدر کو پا لیا۔ جس نے آخری 10 راتوں کے اندر، یا 10 رات نہیں تو کم سے کم 5 وتر کی جو راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر جس نے قیام کیا تو یقیناً اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ مستحب یہ ہے لیلۃ القدر کے اندر کہ انسان کثرت کے ساتھ دعا کرے، اور ان دعاؤں میں سے جو دعا سب سے زیادہ اہم ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو عفو ہے، یعنی عفو درگزر کرنے والا ہے اور عفو درگزر کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے روایت کی ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، حسن ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی سورۃ القدر کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اس کے اندر حاصل کلام یہ ہے کہ آخری 10 راتوں کی فضیلت باقی ساری راتوں میں سب سے زیادہ ہے، اور انہی راتوں میں سے، ان 10 راتوں میں سے ایک رات کے اندر ان 10 راتوں میں سے ایک رات یہ لیلۃ القدر ہے،
ان 10 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، اور یہ راتیں منتقل ہوتی رہتی ہیں، یعنی یہ رات جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ہر سال کسی ایک خاص ہی رات کے اندر لیلۃ القدر نہیں ہے، بلکہ کسی سال جو ہے 21 کو ہے، تو کسی سال 23 کو، تو کسی سال 25 کو، تو کسی سال 27، تو کسی سال 29۔ اس لیے آخری 10 راتوں کے اندر خصوصی طور پہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ ہر صورت میں انسان کو لیلۃ القدر حاصل ہو جائے اور لیلۃ القدر کا فضل حاصل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار رمضان کا مہینہ نصیب کرے، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں لیلۃ القدر کے اندر قیام کرنے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔